اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طالبات کتابیں کھول لیں، زاد الطالبین، اور آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 20، الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، یہیں سے سبق ہے، کتاب کھول لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطاعم الشاکر کالصائم الصابر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا روزہ دار صابر روزہ دار کی طرح ہے۔ الطاعم الشاکر یعنی کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا، وہ طاعم جو شاکر ہو، اس کی صفت یہ ہے، کالصائم الصابر، وہ اجر و ثواب میں کس کی طرح ہے؟ روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کی طرح ہے۔ یہاں اس حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو انسان شکر ادا کرنے کا عادی ہو اور کوئی بھی چیز کھا کر پی کر اللہ پاک کا شکر ادا کرنے والا ہو، وہ اجر و ثواب میں اس روزہ دار کی طرح ہے جو روزہ رکھ کر صبر کرتا ہے۔ اب یہاں ایک دو باتیں پہلے سمجھ لے حدیث میں، کہ طاعم شاکر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کھانے والا جو کھا کر اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہو، وہ اجر و ثواب میں کس کی طرح ہے؟ صائم صابر کی طرح۔ وہ روزہ دار جس کی صفت ہے صابر، عام روزہ دار بھی نہیں ہے، بلکہ وہ روزہ دار ہے جو صابر ہے۔ کیا مطلب ہے صابر ہے؟ اگر ذہن میں یہ ہے کہ بھئی صابر تو سب ہے، سبھی کھانے پینے سے رکتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام تو نہیں ہے نا، یا مفطرات ثلاثہ سے رکنے کا نام تو نہیں ہے۔ کھانا ہے، پینا ہے، اور جو انسان کی یعنی ضروریات ہوتی ہے، اپنے جائز خواہش کو پورا کرنا، اس سے رکنا، یہ تو فرض ہے۔ لیکن بعض چیزیں وہ ہوتی ہے کہ جس سے رک جانا یہ اصل روزے کی روح کہلاتی ہے۔ غیبت سے رکنا، حرام کمانے سے رکنا، گالم گلوچ سے رکنا، فحش کلامی سے رکنا، یہ بھی تو روزے کی روح ہے۔ اس سے آیا ہم صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کھانے پینے سے، مفطرات ثلاثہ سے تو ہم سب رک جاتے ہیں روزے میں، لیکن آیا میں روزہ رکھ کر غیبت چھوڑتا ہوں؟ روزہ رکھ کر میں لڑائی جھگڑا چھوڑتا ہوں؟ روزہ رکھ کر میں بد کلامی چھوڑتا ہوں؟ روزہ رکھ کر میں حرام سے، سود سے، ان چیزوں سے اجتناب کرتا ہوں؟ اگر نہیں کرتا ہوں تو میں صائم صابر نہیں ہوں۔ تو صائم صابر یہ تو کمال درجے کا روزے دار ہے، عام روزہ دار بھی نہیں ہے، کہ جو مکمل تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ روزے کا اہتمام کرتا ہے، وہ صائم صابر کہلاتا ہے، کہ جو صرف کھانے پینے سے، جماع، ان چیزوں سے نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے گناہ سے رکتا ہے، چاہے وہ گناہ وہ غیبت کا گناہ ہے، فحش کلامی کا گناہ ہے، بد نظری کا گناہ ہے، طعنہ زنی کا گناہ ہے، اکل حرام کا گناہ ہے، سود کھانے کا گناہ ہے، کسی بھی قسم کا ہے، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے اجتناب کرنے والا یہ صائم صابر کہلاتا ہے۔ اب اس کا کتنا اجر و ثواب ہوگا آپ اندازہ لگائیں۔ لیکن دوسری طرف ایک تو یہ ہے کہ روزہ رکھ رہا ہے، کھانا بھوک برداشت کر رہا ہے، پیاس برداشت کر رہا ہے، تقوی اور پرہیزگاری سے روزہ رکھ رہا ہے، اور دوسری طرف الطاعم الشاکر، وہ روزے دار بھی نہیں ہے، کھانا کھا رہا ہے، پی رہا ہے خوب ڈٹ کر،
لیکن شکر ادا کر رہا ہے تو وہ اجر و ثواب میں صائم صابر کے جیسے ہو رہا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بالکل اجر و یہاں پر جو تشبیہ دی ہے، یہاں پر تشبیہ دی نا الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، تشبیہ تو دی ہے، اس کو قیاس کیا ہے صائم صابر پر، طاعم شاکر کو، یہ مقیس ہے، وہ مقیس علیہ ہے۔ الطاعم الشاکر یہ مقیس ہے، الصائم الصابر یہ مقیس علیہ ہے۔ لیکن یہ تشبیہ، یہ قیاس، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میں ہے کہ اجر و ثواب بالکلیہ برابر ہے، ہو سکتا ہے کم زیادہ ہو، لیکن یہ بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے طاعم شاکر۔ اور اس کو پھر اتنا بڑا اجر و ثواب کیوں مل رہا ہے؟ حالانکہ ایک طرف وہ روزے دار ہے، بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے، دوسری طرف یہ تو کھا پی رہا ہے خوب مزے سے، لیکن یہ شکر ایسی صفت ہے، یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے، یہ اللہ پاک کو اتنی پسند ہے شکر گزاری کی عادت، اور شاکر بندے اللہ پاک کو اتنے پسند ہے کہ جو کھا پی رہا ہے لیکن اللہ پاک کا شکر گزار ہے، کھا کر پی کر اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے، یہ اللہ پاک کے نزدیک ایسا ہے جیسے کہ روزہ رکھ کر صبر کرنے والا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں مزید دوں گا، اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، یہاں پر کفر سے مراد ناشکری ہے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، پھر یاد رکھو اللہ پاک فرماتے ہیں میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ تو معلوم ہوا جس طرح شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہے، نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ناشکری میں اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک نعمتیں واپس بھی لے سکتے ہیں، واپس لے لیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت ہی کم بندے ایسے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں میں جو شکر گزار ہے، یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے جو خاص بندے ہیں شکر گزار، ان کی تعداد کم ہے، یہ مخصوص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک کی صفت اور یہ مقام عطا کرتے ہیں۔ تو شکر ادا کرنا یہ معمولی صفت نہیں ہے، معمولی عمل نہیں ہے، یہ اللہ پاک کے ہاں بہت بڑا عمل ہے، اور اتنا پسند ہے اللہ پاک کو کہ اللہ پاک کے نزدیک یہ بندہ بھی ایسے ہیں جیسے کہ ایک بندہ روزہ رکھ کر اور ہر قسم کے منہیات سے، مفترات سے اجتناب کر لے۔ تو شکر کی عادت ڈالی جائے، اور شکر لسانی بھی ہو، شکر عملی بھی ہو، شکر زبان سے بھی ہو، شکر اعمال سے بھی ہو، افعال سے بھی ہو۔ شکر لسانی تو آپ سمجھتے ہیں کہ انسان جب کھائے کوئی چیز الحمدللہ، پیے الحمدللہ۔ اب مصیبت آج کے لیے کہ صرف کھانا کھائے تو اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ کہنا ہے، لیکن اگر کوئی عام چیز کھائی، فروٹ کھا لیے، چائے پی لی، شربت پی لی، اس کے بعد الحمدللہ ہم نہیں کہتے، بھول جاتے ہیں۔ وہ کیوں؟ سب اللہ پاک کا رزق ہے، سب اللہ پاک کے انعامات، نعمتیں ہیں۔ تو بھئی مطلقاً جو بھی نعمت ہو، صرف یہ تو نہیں ہے کہ کھانے کی جو چیز بطور کھانے کے ہم کھائیں گے اس کے بعد الحمدللہ کہیں گے، اور جو چیز کھانے میں نہیں، کھانے کے طور پر نہیں کھائی جائے یا تفقہاً کھائی جائے اس کے بعد ہم شکر ادا نہ کریں۔ مطلقاً کوئی بھی اللہ پاک کی نعمت استعمال کریں، کھانے کی چیز، پینے کی چیز، تو اس کے بعد شکر لسانی بھی ادا کرنا ہے، الحمدللہ کہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور دوسرا شکر عملی، یہ کیا ہے کہ انسان اس نعمت کو اللہ پاک کی اطاعت میں استعمال کرے، یہ شکر عملی ہے، شکر فعلی ہے۔ کھانا میں نے کھایا، اب اس کھانے کے نتیجے میں، پینے کے نتیجے میں جو طاقت آئی ہے جسم میں، اس طاقت کو میں اللہ پاک کی عبادت میں، اطاعت میں، سنتوں پر عمل کرنے میں، نیکیوں میں استعمال کروں، یہ تو نہیں ہے۔ اب یہ اس کی ناشکری ہوگی کہ میں کھانا پینا کھاؤں اور جو طاقت آ رہی ہے اس کو اللہ پاک کی نافرمانی والے کاموں میں استعمال کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے جسم میں کتنی نعمتیں دی، زبان کی نعمت، آنکھ کی نعمت، کان کی نعمت، اس کا بھی شکر کیا ہے؟ اعضاء کا شکر یہ ہے
کہ ان اعضاء کو اللہ پاک کی اطاعت میں استعمال کیا جائے. ان اعضاء کی ناشکری اور ناقدری یہ ہے کہ ان کو اللہ پاک کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شکر گزاری کی صفت یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ پاک کو ایسے بندے یہ بہت پسند ہوتے ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہوں، شکر گزار ہو. تو اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم جو بھی چیز کھائیں پیئیں، اللہ پاک کی جتنی نعمتیں استعمال کریں. اب صرف یہاں تو الطاعم آیا ہے، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا، لیکن یہ حکم مطلقاً ہے. چاہے ہم کھانا کھائیں، چاہے کوئی بھی چیز کھائیں، چاہے پانی پیئے، کوئی بھی چیز پی لیں، چاہے لباس پہن لیں، جوتے پہنیں، یہ بھی اللہ پاک کی نعمتیں ہیں نا. اسی طریقے سے سواری اللہ پاک نے دی ہے، اور نعمتیں اللہ پاک نے دی ہے. ہر ایک نعمت کے لیے اللہ پاک کو شکر ادا کریں، اور ہر ایک نعمت پر اللہ پاک کے کیا ہے، شکر کے عادی بن جائے. اس کے بعد حدیث ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاقتصاد فی النفقة نصف المعیشة والتودد الى الناس نصف العقل. یہاں انہوں نے الگ الگ ذکر کی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الاقتصاد فی النفقة نصف المعیشة، خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا. اقتصاد معنی میانہ روی، اور نفقے معنی خرچ کرنا، نان نفقہ. خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا نصف المعیشت، یہ آدھی معیشت ہے. آگے فرمایا والتودد الی الناس نصف العقل. تودد، ود کہتے ہیں محبت سے پیش آنا، تودد معنی محبت سے پیش آنا، اچھا تعلق رکھنا، لوگوں سے محبت سے پیش آنا، یہ آدھی عقل ہے، نصف عقل ہے. پہلے اس حصے پر بات کریں گے، الاقتصاد فی النفقة نصف المعیشت. تو دیکھیں حدیث کے اس حصے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے الاقتصاد فی النفقة نصف المعیشت. جوامع الکلم ہے، انتہائی قیمتی بات ہے. دیکھیں اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری معیشت کا خلاصہ چند لفظوں میں بیان فرما دیا. اگر کوئی صرف اس حدیث پر بھی عمل کر لینا، وہ کبھی بھی مالی بحران کا، مالی پریشانی کا شکار نہیں ہو سکتا. یہ ایسی حدیث ہے کہ اگر ہم اس حدیث پر بھی عمل کر لینا، مختصر حدیث، کبھی ہم مالی پریشانی کا شکار نہیں ہو سکتے، مالی تنگی کا، مالی بحران کا شکار نہیں ہو سکتے. آپ علیہ السلام نے فرمایا الاقتصاد فی النفق، خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا، یہ آدھی معیشت ہے. اب معیشت دیکھیں، معیشت تو پوری عالمی بھی ہو سکتی ہے، پوری دنیا کی معیشت، ملکی بھی ہو سکتی ہے. ہم کہہ رہے ہیں پاکستان کی معیشت، پاکستان کا معاشی نظام. معیشت ایک صوبے کی بھی ہو سکتی ہے، ایک ادارے کی، فیکٹری کی، کارخانے کی بھی ہو سکتی ہے، اور ایک گھر کی بھی ہو سکتی ہے. اب ظاہری بات ہے عالمی نظام تو ہمارے پاس نہیں ہے، ملکی نظام ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی صوبائی شہری نظام تو نہیں ہے. یا ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے اکثر کے پاس کوئی اس طرح کوئی بڑا ادارہ یا کارخانہ یا اس طرح بھی نہ ہو، لیکن گھر کا نظام تو ہر ایک کے پاس ہے. ہم سب اپنے گھر کے فرد ہیں. اب بحیثیت گھر کے سربراہ کے خاص طور پر، یا گھر کے فرد کے، اس کا معاشی نظام، معیشت کا نظام صحیح چلانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے گھر کا بجٹ، میرے گھر کی معیشت یہ توازن کا شکار رہے، عدم توازن کا شکار نہ ہو، خرابی کا شکار نہ ہو. یعنی ایک ہوتی ہے آمدنی، دوسرا ہوتا ہے خرچ. دو چیزیں ہوتی ہیں ہر انسان کے ساتھ، آمدن اور خرچ. اور اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ آمدن اکثر انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، لیکن خرچ ہر انسان کے اختیار میں ہوتا ہے. دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے آمدنی جو آ رہی ہے، ایک ہے خرچ جو خرچ کرنا ہے مختلف چیزوں میں. اب آمدنی مثال کے طور پہ میں کہیں ملازم ہوں، میری آمدنی مثال کے طور پہ 20,000 روپے ہیں. اب اس 20,000 روپے میں مجھے گھر چلانا ہے، پورا مہینہ ہے. تو اب میں اپنے جو وسائل اسباب ہے وہ اس ترتیب سے رکھوں گا کہ میں پورا مہینہ اس 20,000 روپے میں گزار سکوں. ایک مثال ہے. اب اگر میں خرچ زیادہ رکھ لوں،
میری آمدن کم ہے، تو میری یہ گھر کی معیشت ایک چھوٹی سی ایک گھر کی معیشت ہے، لیکن یہ عدم توازن کا شکار ہو جائے گی اور میں پریشانیوں کا شکار ہو جاؤں گا، قرضوں کا شکار ہو جاؤں گا، ادھار کا شکار ہو جاؤں گا، اور بہت زیادہ یعنی مقصد یہ ہے کہ مسائل کا سامنا ہوگا۔ لیکن اگر 20,000 روپے تو آمدن ہے، خرچ میں نے رکھا مثال کے طور پہ 15,000 روپے، 15,000 میں میرے ساری ضروریات پوری ہو گئی، 5,000 میں نے بچا کے رکھ لیا، کوئی بیماری آ گئی، اس طرح کی کوئی اچانک ایمرجنسی آ گئی، اب میرا معاشی نظام، گھر کا معیشت کا نظام صحیح چل رہا ہے۔ یا 20,000 روپے آمدنی ہے، 20,000 خرچ ہے، تب بھی بہتر ہے، لیکن بعض دفعہ حالات ہے، ایمرجنسی ہے، صورتحال ہے، اس میں بھی پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ آمدن جتنی ہے خرچ اس سے زیادہ ہے تو پھر یقینی پریشانی ہے اور مستقل پریشانی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آمدن تو میرے اختیار میں نہیں ہے، آمدن تو میرے اختیار میں ضروری نہیں ہے، میں ملازم ہوں تو اب جتنی میری تنخواہ ہے وہ میں خود سے تو نہیں بڑھا سکتا، یا میں اگر کوئی ہنر یا پیشے سے وابستہ ہوں تب بھی میں اپنی آمدنی خود سے نہیں بڑھا سکتا، لیکن خرچ کو کنٹرول کرنا یہ میرے بس میں ہے کہ میں اپنی ضروریات کم سے کم کر لوں، اور جو بنیادی ضروریات ہیں میں اس پر خرچ کروں۔ کوئی بھی چیز میں ایسی نہ لوں جو میری ضرورت سے زائد ہو، کوئی بھی چیز میں ایسے معاملے میں پیسے خرچ نہ کروں کہ جس کا لینا میرے لیے فی الفور ضروری نہیں ہے۔ جیسے آج کل عادت ہوتی ہے، اور خواتین میں تو بہت زیادہ ہے، بھائی شاپنگ پہ جانا ہے، ایک شادی ہے تو اب اس کے لیے اتنے سوٹ بنانے ہیں، اس کے لیے جو ہے یہ خریدنا ہے، یہ خریدنا ہے۔ اب وہ شادی ایک سوٹ میں بھی ہو سکتی ہے، گزاری جا سکتی ہے، لیکن میں 4 خریدنا ہے، ہو سکتا ہے 4 کی وجہ سے گھر کا بجٹ آؤٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ زیادہ خرچے کی وجہ سے پریشانی ہو جائے، لیکن مجھے اب لینا ہے، تو یہ چیزیں پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ تو اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنے والا وہ ہمیشہ کیا ہے، خوش رہتا ہے، وہ پریشانی کا شکار نہیں ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر معاشی نظام ہمیں سمجھا دیا، الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشۃ، خرچ میں میانہ روی، اور دیکھیں میانہ روی کا فرمایا، الاقتصاد فی النفقہ، میانہ روی، یہ نہیں کہ کم خرچ کرو، کم خرچ بھی نہیں فرمایا۔ کیوں؟ افراط و تفریط یہ انسان کے لیے مصیبت کا باعث بنتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ انسان فضول خرچ ہے، یہ یقینی طور پہ پریشان ہوگا نا، اب آمدنی آ رہی ہے اور میں ایسے اڑا رہا ہوں، میں وہ چیزیں لے رہا ہوں جو میری ضرورت میں داخل ہیں، بازار چلا گیا اور 20 چیزیں ویسے ہی خرید لی جس کا لینا میرے لیے ضروری نہیں تھا، لیکن اب میں اس لیے لے رہا ہوں، چلو بھائی دل چاہ رہا ہے، اب کل کو جب ضروری چیزیں آ گئی اس کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اب میں پریشان ہو گیا۔ یہ فضول خرچی، یہ نقصان ہے، اور قرآن کریم میں بھی اس سے منع کیا گیا۔ دوسری طرف بخل ہے کہ انسان جائز ضروریات پر بھی خرچ نہ کرے، اتنا بخیل ہے، خرچ ہی نہیں کر رہا، یا اتنا کم خرچ کر رہا ہے کہ بیوی بچے اپنی ضروریات کے لیے ترس رہے ہیں، یا انسان خود قوت لا یموت کر رہا ہے اپنے اوپر، یعنی ایک جبر کر رہا ہے لیکن پیسے بچانے ہیں مجھے، یہ انسان بھی ذلت والی زندگی، پریشانی والی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن وہ انسان جو اسراف سے بھی بچے، بخل سے بھی بچے، اعتدال، میانہ روی، ضروریات تو پوری کرنی ہے، ضروریات کا بھی خیال رکھے، بیجا پیسہ اڑانے سے، اسراف سے بھی بچے، اس کا معاشی نظام اچھا چلے گا۔ تو یہاں پر علیہ السلام نے فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشۃ، میانہ روی، درمیانہ میانہ روی کے ساتھ چلنا، آمدن کو دیکھ کر خرچ کرنا۔ ہم کہتے ہیں نا بھائی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، اب اگر چادر چھوٹی ہے، پاؤں زیادہ پھیلا ہے، وہ باہر نکلیں گے چادر سے۔ آمدنی کم ہے اور میں خرچ زیادہ رکھ رہا ہوں تو اس صورت کے اندر نقصانات ہوں گے مجھے۔ اسی لیے انسان کبھی تعیش پسند نہ بنے کہ اپنے آپ کو ایسی چیزوں کا تعیش کا عادی بنائے کہ اب مثال کے طور پر اب میں نے کسی ایسی چیز کا اپنے آپ کو عادی بنا دیا، بعض دفعہ تو وہ چیز خود بھی غلط ہوتی ہے، صحت کے لیے نقصان ہے، شرعی اعتبار سے ناجائز ہے، تب بھی غلط ہے۔ اب میری آمدنی ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہے، علاج معالجہ ہے، کپڑا ہے، گھر ہے، یہ بنیادی ضروریات ہوتی ہے، لیکن بھئی میں اب مثال کے طور پر میں نے اپنے آپ کو عادی بنا لیا کہ بھئی میں سگریٹ پیوں گا، اب سگریٹ پر میں نے جو ہے اپنی آمدنی میں سے
ایک تہائی حصہ تو سگریٹ پہ اڑا دیا. صحت کے لیے نقصان الگ، نقصان دہ چیز الگ ہے، اور پیسے کا ضیاع الگ ہے. خدا نخواستہ میں نے کسی اور چیز کا بھی گٹکوں پہ میں پیسہ اڑا رہا ہوں، صحت کے لیے نقصان الگ ہے، معاشی نظام کی تباہی الگ ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میاں نروی اسے کہتے ہیں کہ انسان ہر ناجائز کام سے بھی اپنے آپ کو بچائے اور ہر ایسے کام سے بھی اپنے آپ کو بچائے کہ جو انسان کی معاشی نظام کی تباہی کا باعث بنتا ہے. اب مثال کے طور پہ انسان کو بعض دفعہ ضرورت آتی ہے، قرضہ انسان لے کسی سے، چلے بھائی کوئی اچھا تعلق والا ہے، مجبوری کی صورت میں، شدید مجبوری کی صورت میں لے لیا. لیکن خدا نخواستہ اگر میں عادی بن گیا، چلے ایک عادت ہی بنا لی، تو ظاہری بات ہے اب کل کو میرے لیے ادائیگی مشکل. یا خدا نخواستہ اگر میں سودی معاملات بینک سے میں نے لون لے لیا، اب ظاہری بات ہے بینک تو بغیر سود کے نہیں دے گا، اور اب ظاہری بات ہے کہ میں ادا نہیں کر سکا، سود در سود، سود در سود، تو میں بالکل تباہ ہو کے. بینکوں سے قرضے لینے میں مشاہدے میں ہمارے، ہم نے بڑے بڑے ادارے تباہ ہوتے دیکھے ہیں. بینک جب ایک مرتبہ یہ جو جکڑ لیتے ہیں نا، یہ نظام ہے ان کا، اور اللہ پاک نے سود سے اسی لیے منع کی. یا اگر ضروری نہیں ہے بینک کے، میں کسی فرد سے، افراد سے معاملہ کر رہا ہوں سودی، چلو بھائی مجھے پیسے دے دو قرض، اس نے کہا میں دوں گا لیکن پھر تمہیں واپس اتنے دینے ہوں گے، اس کے اوپر دینے ہوں گے، تو سود حرام ہے. لیکن ایک حرام معاملہ بھی میں کر رہا ہوں، گناہ الگ کر رہا ہوں، گناہ کا ارتکاب الگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک سود کی زنجیر میں جو میں جکڑا جاؤں گا اس کی تباہی الگ ہوگی. تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ اپنے اقتصاد اور اس کو، معیشت کو معتدل اور توازن کے ساتھ رکھیں. اور دیکھیں اس میں یہ نہیں ہے، ایک چیز آخر میں سمجھ لیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی آمدنی زیادہ ہوگی تو میں خوشحال زندگی گزاروں گا. قطعی ایسا نہیں ہے، ورنہ بعض دفعہ ہم نے دیکھیں کروڑ پتی ارب پتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، خرچ پورا نہیں ہوتا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں محدود آمدنی ہے، وہ خوشحال زندگی، مزدور ہے، خوشحال زندگی بسر کر رہا ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ خوشحال زندگی کا اور معتدل معیشت کا تعلق زیادہ آمدنی سے نہیں ہے، بہتر طرز زندگی سے ہے. کہ انسان صرف اس کا طالب نہ ہو کثرت کا، بلکہ برکت کی دعا اللہ پاک سے مانگے. جب اللہ پاک برکتیں نازل فرماتے ہیں، برکتیں اتارتے ہیں، کم میں اللہ پاک گزارا کر دیتے ہیں، اور جب بے برکتی ہوتی ہے تو آتا بہت ہے لیکن جاتا کیسے یہ پتہ نہیں چلتا. تیسری حدیث، وقت کم ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التودد الی الناس نصف العقل. آپ علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا یہ آدھی عقل مندی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ التودد الی الناس نصف العقل. تودد کہتے ہیں لوگوں سے محبت سے پیش آنا، لوگوں سے اچھے تعلقات رکھنا، لوگوں سے محبت والے بنا کر رکھنا، جس کو عام الفاظ میں کہتے ہیں نا بنا کر رکھنا، ہر ایک سے بنا کر رکھنا، بگاڑنا نہیں ہے. تودد الی الناس نصف العقل، یہ آدھی عقل مندی ہے. دیکھیں اس کو نصف معیشت کہا، اس کو نصف عقل کہا، اور یہ دونوں چیزیں انسان کی بہترین زندگی کے لیے ضروری ہے. معاشی نظام درست ہوگا اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنے سے. میاں نروی میں خرچ میں میاں نروی سے معاشی نظام صحیح ہوگا، یہ گھر کا نظام ہے. باہر کا نظام آپ کا درست ہوگا جب آپ لوگوں سے اچھے تعلقات رکھیں گے، اچھے اخلاق، اچھے انداز سے پیش آئیں گے، ہر ایک آپ سے محبت کرے گا، باہر کی زندگی اس سے بن جائے گی آپ کی. دو دیکھیں مختصر حدیث ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے قیمتی اصول بتائے ہیں کہ اگر ان دو حدیثوں پر بھی کوئی عمل کر لے، گھر کی زندگی بھی جنت بن جائے، باہر کی زندگی بھی جنت بن جائے. لیکن جب ہم ان دونوں میں اعتدال سے نہیں چلتے، اس حدیث پر عمل نہیں کرتے، گھر کی زندگی بھی جہنم بن جاتی ہے، باہر کی زندگی بھی جہنم بن جاتی ہے. گھر میں ہم کیا ہے بھائی، ہمارے خرچ کنٹرول میں نہیں ہے، بھرپور تعیش ہے، جتنا خرچ ہے اس سے کئی گنا زیادہ میں نے جو ہے، جتنی آمدنی ہے اس سے کئی گنا زیادہ میں نے خرچ رکھا، پیسہ اڑ رہا ہے، غلط کاموں میں استعمال ہو رہا ہے، اسراف ہو رہا ہے، تو وہاں بھی میں تباہ ہو گیا. باہر میرے تعلقات صحیح نہیں، ہر ایک سے کیا ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، تو اس سے کیا ہے بھائی، ہر ایک مجھ سے کٹا ہوا ہے، کوئی مجھ سے تعلق نہیں رکھ رہا. اور یاد رکھیں ہر انسان پہ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، برا وقت آتا ہے، اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بھئی جو ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں بے نیاز ہوں. یہ انسان ہے،
دنیا میں اس کو دوسرے انسانوں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ دیکھ لیں، تجربے کی باتیں، دیکھی ہوئی باتیں، بعض دفعہ انسان کسی کو حقیر سمجھ کر اس سے تعلقات ختم کرتا ہے، کل کو ایسا کوئی کام آتا ہے کہ اسی کی طرف محتاج ہو کے جاتا ہے۔ بعض دفعہ انسان تکبر کرتا ہے کہ یہ میرے کیا کام آئے گا، مجھے تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، بگاڑ لیتا ہے، لیکن کل کو اللہ پاک کا نظام ہے، کوئی نہ کوئی ایسی ضرورت نکل آتی ہے، اس کو اس کے در پہ جانا پڑتا ہے۔ دعا تو ہر انسان یہ مانگے کہ اللہ پاک کے سوا کوئی کسی کا محتاج نہ ہو، لیکن مخلوق سے اچھے طریقے سے پیش آنا یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ ہر ایک سے تعلق رکھنا، بنا کر رکھنا۔ آپ دیکھیں نا، معاشرے میں بھی دیکھیں، جو انسان ہر ایک سے تعلق بنا کے رکھتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے مشکل میں ہر ایک اس کا کام بھی آتا ہے، اس پہ حالات آتے ہیں، ہر ایک اس کی خدمت کے لیے کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر میں نے کسی کو چھوڑا نہیں، رشتہ داروں سے میری لڑائی ہے، پڑوسی سے میری لڑائی ہے، برابر کے دکاندار سے میری لڑائی ہے، اور جو بھی محلے میں ہے تعلق والا کسی سے میں نے بنا کے نہیں رکھا، اب کل کو پریشانی آئی، نہ میری غمی میں کوئی شرکت کے لیے آ رہا ہے، نہ میری خوشی میں کوئی شرکت کے لیے آ رہا ہے۔ یہ اسی لیے ہے نا، تو وَالتَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ، لوگوں سے محبت سے پیش آنا، مودت سے پیش آنا، یہ نصف عقل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ انسان ہر ایک کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئے، اور کوئی معلوم نہیں ہے کل کو کس سے ضرورت پڑ جائے انسان کو۔ لیکن میں عرض کرنے کا مقصد یہ بھی سمجھ لے، حدیث کا مطلب، اس کا مطلب خود غرضی نہیں ہے کہ انسان تعلق صرف مفادات کے لیے رکھے، کہ میں اس سے ہنس کر اس لیے بات کر رہا ہوں اچھے اخلاق سے کہ شاید میرا مطلب پورا ہو جائے، کل کو یہ میرے کام آئے گا۔ یہ نہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ یہ اچھے اخلاق، یہ محبت، یہ مخلوق خدا سے تعلق رکھنا، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، لیکن اس کی برکتیں ظاہر یہ ہوں گی دنیاوی اعتبار سے بھی، کہ ہر ایک آپ سے بھی تعلق محبت رکھے گا، اور کل کو اگر آپ پر کوئی پریشانی مصیبت آئے گی ہر ایک آپ کے لیے تیار کھڑا ہوگا۔ لیکن نیت انسان صحیح رکھے، نیت فاسد نہ ہو۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ہم اگر کسی سے تعلق رکھ بھی رہے تو اس میں ہماری خدا نخواستہ نیت دنیاوی ہے، مفاد پرستی ہے، خود غرضی ہے، اور جس سے غرض نہیں ہے اس کو میں سلام بھی نہیں کر رہا ہوں، اس کی طرف میں دیکھ بھی نہیں رہا ہوں، تو یہ خود غرض انسان کی علامت ہوتی ہے۔ ہر ایک سے اچھے تعلق، امیر ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کے مال کی وجہ سے میں اس کے جی حضوری کر رہا ہوں، اور جو غریب ہے تو اس کو دھتکار رہا ہوں، نہیں، سب اللہ پاک کی مخلوق۔ اگر کسی امیر سے سلام تعلق رکھ رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، غریب سے رکھ رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، مال کی بنیاد پر تعلقات نہ ہوں، دنیاوی اغراض اور مقاصد مفادات کی بنیاد پر تعلق یا محبت نہ ہو، یہ سمجھ لیں یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے فرمایا۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم۔ اور اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، خیر الناس من ینفع الناس۔ یہ ساری حدیثیں ہیں۔ تو بہرحال اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التودد الی الناس نصف العقل، کہ لوگوں سے محبت سے پیش آنا یہ آدھی عقل مندی ہے، نصف عقل، نصف عقل۔ تو گھر کے حالات سدھریں گے معاشی نظام کی درستگی سے، باہر کے حالات درست ہوں گے اچھے تعلقات سے۔ تو دیکھیں پوری حدیث ملائیں آپ، الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشۃ والتودد الی الناس نصف العقل، خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا یہ آدھی معیشت ہے، اور لوگوں سے محبت سے پیش آنا یہ آدھی عقل مندی ہے۔ اور جو انسان ان دونوں پر عمل کرتا ہے اس کے گھر کا نظام بھی بہترین اور مضبوط انداز میں چلتا ہے، اس کے باہر کا نظام بھی بہت اچھا چلتا ہے، اور ہر انسان سمجھدار انسان گھر کے نظام کو بھی اچھا رکھتا ہے، اپنے باہر کے معاملات کو بھی اچھا رکھتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ گھر کا نظام تو اچھا رکھا، باہر میں نے ہر ایک سے بگاڑ کے رکھی، یا باہر تو ہر ایک سے اچھا رکھا، گھر کا نظام میرا خراب ہے۔ سمجھدار انسان وہ ہے، عقل مند انسان وہ ہے کہ جو گھر کے نظام کو، معاشی نظام کو بھی برابر اور بہترین رکھے، متوازن رکھے، اور باہر کے نظام کو، باہر کے معاملات کو بھی اچھا رکھے۔ تو یہ 3 حدیثیں آج پڑھی ہے، جس میں سے پہلی حدیث ہم نے پڑھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کھانا کھا کر اللہ پاک کا شکر ادا کرنے والا ایسا ہے جیسے روزہ رکھ کر صبر کرنے والا۔ تو اس حدیث سے تو یہ سبق ملتا ہے کہ شکر اللہ پاک کی بہت بڑی صفت ہے، اللہ پاک کو بہت پسند ہے،
اور اتنا اللہ پاک اجر و ثواب عطا کرتے ہیں کہ جتنا ایک صابر روزہ دار کو. شکر کی عادت ڈالی جائے ہر لمحے، ہر موقع، ہر وقت. دوسری حدیث پڑھی کہ اقتصاد میں میاں نروی الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، اپنی معیشت کو انسان متوازن رکھے، فضول خرچی سے بھی بچے، بخل سے بھی بچے، اسراف سے بھی بچے، اور اپنے خرچ کو اپنے کنٹرول میں رکھے، تو گھر کا نظام، معاشی نظام یہ سدھر جائے گا. باہر لوگوں سے اچھے تعلقات، التودد الی الناس نصف العقل، محبت سے پیش آئے، اچھے انداز سے پیش آئے، حسن سلوک کرے، ہر ایک سے اچھے تعلق رکھے، اچھے اخلاق سے پیش آئے، لوگ اس سے محبت رکھیں گے. اور کل کو باہر کے اعتبار سے اور اسی طریقے سے حالات کے اعتبار سے اس پر اگر کوئی حالات آئیں گے تو ہر ایک اس کے لیے خدمت کے لیے تیار ہوگا. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.